السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ لوگوں نے پچھلے پارے کے الاسماء الحسنی کو دیکھا؟ کون سی نئی صفت نظر آئی جو پہلے پاروں میں نہیں تھی؟ الرقیب، شاباش، گڈ۔ کیا معنی ہے الرقیب کا؟ نگرانی کرنے والا، نگران۔ یعنی ہم کہیں پر بھی ہوں، لوگوں کے بیچ میں ہوں یا اکیلے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم کوئی کام کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دعا کس کس نے مانگی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، سب نے مانگی۔ کس وقت میں مانگتے ہیں آپ؟ فجر کے بعد۔ اوکے، دعاؤں کی جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں بھی خاص طور پہ مانگا کیجیے۔ اور تسبیح پڑھنا کس کو یاد رہی؟ چلیے پھر ایک دفعہ دوہرا لیجیے۔ پھر دل سے پڑھیے۔ کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہے گا؟ ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جو ہم پڑھیں گے دوسروں سے شیئر بھی کریں گے، تو آپ میں سے کسی نے گھر جا کر کسی سے یا کسی بھی طریقے سے اپنی کوئی بات دوسروں سے شیئر کی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت تھی، میں نے اس کو فرسٹ ٹائم میں دورہ قرآن کر رہی ہوں، یعنی میں نے اس سے پہلے قرآن کو کبھی بھی سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا۔ تو اس میں جو یہ ذکر ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز میری راہ میں نہ دو۔ تو میں نے جسٹ نیت کی اس چیز کی کہ ہمیں پتا ہے کہ بینگ اے وومن ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ گولڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ نیت کی کہ میں نے گولڈ جتنا بھی ہے، اگر میں واقعی اللہ کی محبت چاہتی ہوں تو مجھے اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ اس کی راہ میں قربان کرنی پڑے گی۔ تو استاد میں نے یہ صرف سوچا، اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد میرے بھائی سے ناراضگی چل رہی تھی بہت عرصے سے، اور مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب میں اس سے بات کروں گی تو وہ آگے سے مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کرے گا یا میری بات کا جواب نہیں دے گا۔ اور پھر نماز کے بعد کی تھوڑی سی دعائیں تھیں وہ مجھے یاد نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصے سے میں کوشش کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ایک دو فرینڈز ہیں جو کہ میرا یہاں پہ آنا اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، تو میں نے صرف نیت کی کہ میں اس کی راہ میں دوں گی۔ اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد استاذہ میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو اس نے اتنے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی، اور میں نے اپنی فرینڈز کو جب دعوت دی دورہ قرآن کی تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جب میں نے صرف نیت کی تو وہ ساری نیکیاں، وہ سارے کام جو میں بہت عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ سارے کے سارے مجھ سے ہو گئے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اپنا گولڈ سارا جب ڈسٹریبیوٹ کر دیا، میں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور میں نے وہ سارا کے سارا ڈسٹریبیوٹ کیا، تو میرے دل میں اتنی سیٹسفیکشن، یعنی کہ میری وہ الماری میں پڑا ہوتا تھا تو مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ میں اکثر اپنی الماری کو لاک کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی، اور ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی، اور ایک اندر سے ایک تھوڑا سا نا فخر بھی تھا کہ آپ کے پاس گولڈ ہے اور میں نے خود اپنی کمائی سے ارن کیا ہوا ہے۔ تو میں نے آج دیا تو میرا دل بہت مطمئن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو دنیا اور آخرت میں لوٹائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ جب انسان جس چیز پر خود عمل نہ کرتا ہو وہ دوسروں سے کروانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹال رہے ہیں تو آپ کسی سے کیا تقاضا کر سکتے ہیں، کیا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات مانے؟ اکٹھے مل کر پڑھنے کی بات ہم نے کل بھی کی تھی، آج پھر ایک حدیث دہراؤں گی آپ کے سامنے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،
اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں. الا مگر یہ کہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت اترتی ہے، سکون اترتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کے پاس. ومن بطأ بہ عملہ، اور جس کا عمل سست رفتار ہوا، جس کا عمل نہیں بدلا، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کا دنیاوی سٹیٹس اس کو اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں بڑھا سکتا جس کا عمل پیچھے ہو. یعنی جو صرف باتیں کرے اور عمل نہ کرے تو اس کا پھر اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں. تو اس حدیث سے بھی صاف طور پر پتہ چلتا ہے اجتماعی مطالعے کا، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی اجتماعی کوشش کا، اور دورہ قرآن اسی کا ایک حصہ ہے. 5واں پارہ شروع کرتے. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی جو اس کے لیے ایک امتحان بھی ہیں. ان فطری خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی خواہش ہے، سیکشل ڈیزائر. یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خواہش رکھنے کے بعد پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حدود بھی بتا دی گئی. یعنی یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ چونکہ یہ خواہش اللہ نے میرے اندر رکھی ہے اس لیے باقی خواہشات کی طرح اس کو پورا کرنا بھی میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں کروں. نہیں، ایسے ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے طریقے بھی بتا دیے اور جذبات کی حد بندی بھی کر دی کہ کہاں تک اور کیسا اور کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے تعلق جائز نہیں. یہ حدود اور ضابطے جو اللہ نے مقرر کیے، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ صرف نکاح ہے. اور نکاح کیا ہے؟ ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور اس پر بندوں کو اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اور یہی تعلق اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز تعلق ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں ایک طرف خواہش پورا کرنا مقصود ہے، وہاں دوسری طرف خاندانی زندگی میں تقدس پیدا کرنا بھی مقصود ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسب، رضاعت اور مساہرت یعنی سسرالی رشتوں کے تحت قائم ہونے والے جو رشتے ہیں ان کو حرام قرار دیا، جو کہ انسان کے بالکل آس پاس اور قریب قریب ہوتے ہیں، اور ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا. تو ہم جو آیت پڑھ رہے تھے پچھلے پارے کے آخر سے لے کر اب اس پارے کے شروع میں بھی جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ کن رشتوں کے ساتھ
اس خواہش کو نہ نکاح کے بغیر اور نہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے کچھ اور مقاصد کو بھی احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کسی ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، خواہش پوری نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، کسی اور کی بیوی ہو، محسنات۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی ایکسیپشنل صورت، جس کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، پابندیوں کو قبول کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی نکاح کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، نکاح کے بغیر نہیں۔ نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان عورتوں سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ مرد اور عورت دونوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر یہ خواہش عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جو ذریعہ عورت کو بنایا گیا تو اسے دوسری طرح سے کمپنسیٹ بھی کیا گیا کہ مہر اور پھر اس کے بعد نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی، تاکہ عورت کو صرف ایک مال مفت سمجھ کر اس سے مرد مزے نہ اٹھائے۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو، یعنی اگر آزاد عورتیں موجود نہیں، کمپیٹیبل عورتیں موجود نہیں، اور انسان کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی سب آدم کی اولاد ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی جیسے ایک آزاد لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے ہوتا ہے، اسی طرح غلام عورت کا نکاح اس کے آقا کی مرضی سے ہوگا۔ اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھریں، یعنی نکاح کے بندھن کے بغیر ان سے بھی تعلق مت قائم کرو۔ اور نہ چوری چھپے دوستیاں، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو، یعنی نکاح کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو، تمہارے خاندان کو بہترین طور پر پرورش دینے والی ہو، تمہاری نسلوں کی محافظ ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ہمیں بہت سی حکمت کی باتیں پتہ چلتی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو بہرحال، دین کو، اخلاق کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان شادی کے وقت ایک وائز فیصلہ کر لیتا ہے، عقل مندی کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو باقی یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ لیکن اگر جذبات سے مغلوب ہو کر انسان غلط فیصلہ کرتا ہے تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے، اور سب سے بڑا عذاب کسی مومن بندے کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے دین پر نہ ہوں، اللہ کو نہ پہچانتے ہوں، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع قرار پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو۔ اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی ممانعت کی گئی،
یعنی شادی کے بغیر ساری خواتین اچھی طرح سن لیں، کوئی سو نہ رہا ہو اس وقت. کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتہ دار کے بغیر یا کسی اجتماعی جگہ کے بغیر کسی مرد سے اکیلے میں ملے، تنہائی میں ملے، اس کے ساتھ اکیلے میں کسی گاڑی میں جائے یا کہیں کسی ہوٹل میں جائے یا کسی پکنک اسپاٹ پر صرف دوستی کے لیے یا کسی ایسے تعلق کے لیے. اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اور اس کے عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو. یعنی بالکل اکیلے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ خامندوں کی اجازت کے بغیر، اجازت ہو تو اور بات، خامندوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کی جائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے اور شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دروازے تک آنا جانا ہے، یا گھر میں بعض اوقات سرونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر شوہر اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہ کرے تو پھر عورت کو رک جانا چاہیے. اسی طرح کسی عورت اور مرد کو نکاح کے بغیر اور نسب، سحر اور رضاعت کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایکسیپشنل صورت ہو، جیسے ڈاکٹر مریض کو چھوتا ہے یا کوئی بیمار کو اٹھانا پڑتا ہے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ورنہ عام حالات میں، اور خصوصاً اگر کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکی کے کوئی بھی دوستانہ تعلقات ہیں تو اول تو انہیں ختم ہونا چاہیے، لیکن کسی کے بھی دعوت پر ہی، کسی کے کہنے پر، کسی کے بھی کسی پیار بھرے انویٹیشن پر، سو کالڈ پیار بھرے انویٹیشن پر اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا، سب نے دیکھا ہوگا ہیمر، وہ کسی کے سر میں مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی مردوں کے لیے بات حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں عورتوں کے لیے حلال ہے. ظاہر ہے دو طرفہ ہی تعلق ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. اسی لیے جب آپ کبھی دکان پر جائیں یا کسی مرد کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی کاغذ لینا ہو، دینا ہو، تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اسی طرح بھیڑ اور رش کی جگہوں پہ نہ گھسیں. یعنی اگر بازار میں یا کسی بھی جگہ پہ جانا ہو جہاں مرد بھی ہوں تو ٹھہر جائیں، رک جائیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ جو مجمع میں گھس کے کام نہیں کر رہی بلکہ ایک طرف کھڑی ہیں اپنے جانور روک کر. اور آپ دیکھیے کہ ان لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ ایک دوسرے علاقے سے ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لیے. کیسا اچھا رشتہ آیا. یہ کس وجہ سے تھا؟ اس کو اللہ نے اتنا نیک شوہر کہاں سے دیا؟ سوچئے کیسے ہوا یہ؟ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے. تو جب تک شادی نہیں ہوتی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو نیک شوہر دے. لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے شوہر بھی ایسا ملے کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو اور زندگی حرام کر دے. تو چونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اس کو پیچھے لگانے کی اور نہ خود کسی کے پیچھے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے حسن سے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں مردوں کے لیے کہ تم بھی اس کی ضروریات پوری کرو گے، اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے، اس کو ایک شہزادی بنا کر رکھو گے اور اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دو گے. یہ نہیں کہ ان آزاد معاشروں کی ہم پیروی کریں کہ جن میں عورتوں کو کھلے عام آزادی کے نام پر ہر مرد سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں ایک ایک 2 بچے چھوڑ کر، اور وہ ساری زندگی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے ان بلاؤں کو پالتی رہتی ہیں جو بڑے ہو کر خود انہی کے سر پہ ہتھوڑے مارتے ہیں، وہ پھر ان کو چھوڑ جاتے ہیں. تو اس طرح خاندان کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. تو ایک عورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے. اور پھر وہی بات کل کی دہراؤں گی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر آپ کہتے نہیں ہمیں بڑی سخت محبت ہو چکی ہے کسی سے، تو بھی نیکی کو نہیں پا سکو گے اگر اس محبت پہ تم تلوار نہیں پھیرو گے. ایسی محبت اسلام کی نظر میں کوئی محبت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی ایسے تعلق جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے قائم ہو چکے ہیں
تو ان کو یا تو نکاح کے رشتے میں لایا جائے، خواہ کی دوستی نہ رکھی جائے، یا پھر اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے بولڈ سٹیپ لینا ہوگا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اور جب اللہ کی خاطر لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ نہ عطا کرے. جیسے روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا. اسی طرح اگر آپ ایسے تعلقات کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے گا. اور اگر آپ نے نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کیا کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، حرام. کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، قطعاً نہیں لے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کرے گا. یعنی جو لوگ شہرت چاہتے ہیں اور اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا. تو یہاں خاص طور پر کیا فرمایا گیا کہ تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور باطل طریقے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کسی کا مال چوری یا ڈاکے سے کھانا، غصب، خیانت، رشوت، سود، ناجائز طریقے سے دباؤ ڈال کے بیوی کا مہر اس سے معاف کروا لینا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کر کے اشیاء بیچنا. یہ تمام حرام طریقے ہیں جن سے بچنا چاہیے. جس طریقے کو حلال قرار دیا گیا وہ تجارت کا طریقہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو. اسلام میں خودکشی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، یعنی جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے. پھر جب اسے سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکال کر اس سے پھوڑا چیر دیا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا. تو تمہارے رب نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. یعنی خود اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا. اور اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا عذاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مار رہا ہوگا، مثل چھری، چاقو وغیرہ. تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے پیٹ پہ چھریاں ہی مارتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا. اس لیے خودکشی کرنا اٹس ناٹ اے کول تھنگ کہ ہاں بڑی مزے کی بات ہے کہ لوگ بعد میں بہت بات کریں گے کہ کیسا تھا وہ شخص یا کوئی شہرت ہو جائے گی اور اس بنا پر انسان اپنے آپ کو مار ڈالے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے. زندگی میں اسے کوئی توجہ نہیں دے رہا تو اس طریقے پہ مرنے سے اس کو اٹینشن مل جائے گی. تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. انسان کی زندگی صرف ایک بار اس کو دی جاتی ہے اور وہ امتحان کے لیے، اس لیے مشکلات تو آئیں گی اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس کا علاج خودکشی نہیں، زندگی ختم کرنا نہیں. کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آج تو خودکشی سے زندگی کا خاتمہ ہوگا لیکن کل کیا بنے گا، کل کی سوچو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کیوں منع کرتا ہے؟ ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات اس لیے دیے ہیں کہ وہ تم پر مہربان ہے.
تم اس کی تخلیق ہو، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بڑھ کر تم سے پیار کرنے والا کون ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر جادو کرنا، کسی کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کی آمدنی کھانا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، ضرورت سے زائد پانی روکنا، شراب پینا، اس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، جادو کا عمل کرنا اور جادو سیکھنا اور سکھانا، کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹی موٹی لغزشیں انسان کی معاف کر دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ کتنا عدل والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس لیے نمبر زیادہ نہیں دے دے گا کہ وہ مرد ہے، اور کسی کو اس لیے اس کی پروموشن روک نہیں دے گا کہ وہ عورت ہے، نہیں، اللہ کے ہاں جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دے گا۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف چیزیں ہیں، دونوں انسان، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ کس طرح؟ کیسا؟ صلاحیتوں کا فرق بھی ہے، طاقتوں کا، قدرتوں کا، استعداد کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے عورت کی خوبی عورت بننے میں ہی ہے، عورت کی خوبی مرد بننے میں نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا مقام، اپنی حیثیت پہچان کر وہی کام کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے، اور ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جو اس کے کرنے کے نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ تو اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں رکھا سوائے نیکیوں کے، کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ مثلا حضرت آسیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اس کا شوہر فرعون جہنمیوں کا سردار ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک کا مقام کتنا بلند، کتنا اونچا، اور دوسرے کا مقام کتنا پست۔ تو اس میں اصل بات مرد اور عورت ہونے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کون کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ بہتر طریقے پر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا نہیں کرنا، چونکہ ہم خواتین اس وقت بیٹھی ہیں یہاں، کیا نہیں کرنا؟ مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز میں کرنا ہے؟ نیکیوں میں، جسمانی قوت میں یا ذہنی قوت میں یا صلاحیتوں میں یا قوت کار یا اپنے عمل کے دائرہ کار میں نہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ آپ سے لینے والا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت، ان کو پالنا، ان کو ریز کرنا اور ان کو صدقہ جاریہ بنانا اپنے لیے، یہ مرد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں باہر کے جو کام ہیں اور بڑے بڑے خطرات کو مول لینا، جس کے لیے اللہ نے ان کو بہت ٹف بنایا ہے اور وہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ عورتوں کے کام نہیں ہے۔ تو انسان بلا وجہ دوسرے کے فیلڈ میں قدم نہ رکھے جہاں وہ پھسلن کا شکار ہو کر گر پڑے اور اپنے آپ کو بلا وجہ کی مشقت میں ڈالے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اس کو وہ خوشی سے قبول کر لیں اور اپنے دائرے کے اندر کمپٹیشن میں رہیں، اور وہ بھی دنیا کے معاملات میں نہیں کہ فلاں عورت کے پاس اتنا زیور ہو گیا تو میرے پاس اتنا ہو جائے، یا وہ فلاں بوتیک کے کپڑے پہنتی ہے تو میں اس سے بھی بڑی بوتیک کے کپڑے پہنوں۔ ان چیزوں میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ آپ سب کا آپس میں کمپٹیشن کس میں ہونا چاہیے؟ گزر چکا ہے، آیت پڑھیے فاستبقوا الخیرات۔ یہ کی ورڈز جو ہیں جو آپ کو یاد کرا رہی ہوں، یہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گے کہ جب آپ کے دل میں کہیں مقابلے کی خواہش پیدا ہو تو فوراً اپنا دھیان موڑ لیں کس طرف؟ فاستبقوا الخیرات، مجھے تو نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا تو مجھے تہجد پڑھنا ہے، اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تو مجھے پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔
تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر جو مسابقت کے جذبے کا ایک شوق ہے یا ایک طلب ہے، یہ بھی فطری جذبات میں سے ہے. یعنی جس طرح شہوانی جذبات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی مقابلے کی خواہش بھی، ڈیزائر آف کمپٹیشن کہ میں کسی سے آگے نکل جاؤں، یہ بہت فطری. اس کو اسلام نے ختم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ صحیح جینوئن ہیلتھی کمپٹیشن رکھو جس سے واقعی تمہیں کچھ فائدہ پہنچے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. یعنی جو بھی وراثت میں چھوڑیں گے اس کا بعد میں حصے تقسیم ہوں گے، کیونکہ اسلام ایک جگہ ویلتھ کی کنسنٹریشن نہیں چاہتا، اسے معاشرے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. مال و دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت. اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے اور کچھ میں نہ جائے تو جسم میں امبیلنس کریٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے پاس ڈھیروں مال ہو اور کچھ دو وقتی روٹی کو بھی ترستے ہوں تو اس میں اعتدال نہیں رہے گا اور آپس میں کلیشز اور بدامنی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں پھر معاشرے کی ترقی رک جائے گی. تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے. اور انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بھر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حصہ داروں کو جائے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو، یعنی جو رشتہ دار نہ ہو خونی لیکن ویسے ان سے کوئی وعدے کر رکھے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو. یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے منتظم ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں. قوام یا قیم وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد، کسی انڈیویجول یا کسی آرگنائزیشن کے نظام کو درست حالت میں رکھے، اس کو مینج کرے، اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، اس کی ضروریات پوری کرے. عورتوں کی ضروریات پوری کرنا مردوں کا کام ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے اس کو قوام بنایا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت جسمانی طاقت اور مال خرچ کرنے کی بنا پر ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ جو وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ بالکل فطری نظام ہے کہ جہاں بھی چند لوگ مل کر کام کریں وہاں ایک ڈسپلن ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ 3 لوگ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں یا 1000 لوگ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں. تو وہاں پر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اپنے امور کا ایک شخص کو ذمہ دار بنانا ضروری ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جس میں کسی ایک کو اس کا سربراہ ہونا ہوگا، قوام ہونا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ داری دی، عورت کو اس بوجھ سے فارغ کر دیا تاکہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ آسان طریقے سے انجام دے سکے. یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے. مرد کی برتری اللہ نے رکھی ہے، دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طریقہ اسے ختم کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف اگر آپ لڑیں گے تو تھوڑے دن لڑ کے خوش ہوں گے، جیسے جنگ کے شروع میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر بعد میں مصیبت. تو اسی طرح اگر مردوں سے آپ کی جنگ یہی رہی کہ ہم آپ کے برابر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں، تو اس کا نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پر عورتوں کا رول کیا بتایا گیا؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی، وہ مرد کی برتری کو تسلیم کر لیتی ہیں اور obviously مرد کے اس حکم کو مانتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو. اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس سلسلے میں یہ بات نہیں کہی گئی. یہاں گھریلو زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں الٹیمیٹ فیصلہ مرد کو دے دیا گیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے پالنے کے لیے عورت کو جذبات کی زیادہ ضرورت تھی، مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی، غصہ بھی جلدی آتا ہے، محبت بھی زیادہ کرتی اور کیئرنگ بھی زیادہ ہوتی اور ایموشنل ہوتی اور پھر بعض اوقات جلد باز بھی ہوتی. تو ایسی صورت میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سب چیزوں سے بالا ہو کے کرنے پڑتے ہیں اور اس کی صلاحیت پھر عورت میں نہیں ہوتی، فطری طور پر نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ اس کا عیب ہے، نہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا اور کام کر رہی ہے نسل انسانی کی پرورش کا، تو اسے فارغ کر دیا گیا کہ تم اپنے بچوں اور اپنے گھر اور اپنی پیاری چیزوں میں اپنا وقت لگاؤ اور انہیں اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بناؤ
اور باقی کام دوسروں پہ ڈال دو. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ڈیلیگیٹ کی ہے مرد اور عورت کے بیچ میں. تو عورت کی خوبی، عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے؟ جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جینون جگہوں پر اور جینون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی، کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس. تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے، وہ انسان ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، وہ بھولتا بھی ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے. ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں. اگر وہ برابر ہوں تو بھی شکر گزار رہیں، اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہوں اور غلطیاں کم ہوں تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں. تو آپ نے خصوصاً اپنے ہسبینڈس کو تھینک یو بولنا ہے، لکھ لیجئے. اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں، دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے. اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہوں اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائیں ان سے، کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور آپ جب خوش نہیں ہوتے تو بےچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے، جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ تگنی خوش ہو جائیں گے، اور یہ خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسما اور ان کی سہیلیوں کے پاس سے گزرے. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر طویل عرصے تک شوہر کے بغیر زندگی گزارے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اولاد بھی دے دے، اور پھر کسی دن ونس اپان اے ٹائم غصے میں آ کر ناشکری کرے اور کہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، میں نے تو اس گھر میں آ کے آج تک کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں. یہ ناشکری. آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، اور اس کی 2 وجوہات بتائیں، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے ناشکری، شوہروں کی ناشکری. شکر گزاری صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ پلس پوائنٹس دیکھیں، پازیٹیو چیزیں دیکھیں. تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں یا ان کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ خوبیاں ڈھونڈ لیں گے ایک دن تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ زندگی میں ان کے ساتھ ہی رہیں گی، ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. جیسے لوڈ شیڈنگ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی تو اب ہم کیا کرتے ہیں، نبھانا سیکھ گئے، اس کا بندوبست کر لیا، ہم نے یو پی ایس خرید لیے اور مختلف جنریٹر لگوا لیے، اور جو نہیں افورڈ کر سکتے انہوں نے کچھ اور طریقے اختیار کر لیے. ہاتھ کے پنکھے تو سلامت رہے، وہ تو ہر کلچر میں سما جاتے ہیں، ہر کلچر میں فائدہ دیتے ہیں، اور موم بتیاں بھی مل جاتی، لالٹین بھی ہوتے ہیں، مسئلہ تو حل ہو ہی جاتا ہے. تو کبھی تیز روشنی نہ صحیح، لالٹین ہی صحیح، لیکن زیادہ دیر تو تیز روشنی ہوتی، اور کبھی کبھی ہمیں اندھیرے کا سامنا کرنا پڑتا. تو اس وقت سچویشن کو اوائڈ کر جائیں، اس وقت جواب نہ دیں. جب غصہ آ رہا ہو، جب جلد بازی یعنی کہ جلدی میں ہو، ایموشنز میں ہو، اس وقت بس خاموشی اختیار کر دیں، جگہ چھوڑ دیں. چاہے چہرے پہ غصہ آ جائے، چاہے رویے میں آ جائے، لیکن زبان کو کنٹرول کرنا ہے. جو لوگ زبان کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں، اور جو زبان کھول دیتے ہیں، فائر کھول دیتے ہیں دشمن پر، پھر وہ جوابی فائر کا شکار ہوتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. مار ایسی مار نہیں کہ جس سے ان کا حلیہ بگڑ جائے. اس سے مراد ابن عباس نے بتایا کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے مردوں کو طریقے بتائیں اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ نے بتایا، انہوں نے خود نہیں گھڑے، اس لیے ناراض نہیں ہونا. اس آیت پہ ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں ہم اللہ سے بالکل ناراض نہیں، ہم موقع ہی نہیں دیں گے. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں
تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاندانی زندگی کے لیے حدود اور قیود رکھی ہیں، شرعی ضابطے بنائے ہیں جن کا ہر آیت میں تقریباً ذکر ہو رہا ہے. تو آج کے پارے کی تھیم ہے شرعی ضابطے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، سب سے احسان کا معاملہ رکھو. حقوق العباد کے لیے شرعی ضابطے یہی ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا کرو. اور احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اچھا نہ بھی کرے تو بھی اچھا بن کے دکھانا. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو خود پسندی کا شکار ہو، عجب کا شکار ہو، جو انا کا شکار ہو، جو دوسروں کو حقیر سمجھے. ایسا شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہے. تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو جائے وہ کبھی بھی بندوں کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے اخلاق سے پرہیز کیجئے جو آپ کو اللہ اور مخلوق کی نگاہوں میں گرا دیں، اور اس سے بچنے کے لیے ان شرعی قاعدوں کی پابندی کیجئے. کون ہیں ایسے لوگ جو اللہ کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی خود بھی مال خرچ نہیں کرتے، خود بھی دل کھلا نہیں کرتے، اور دوسرا کوئی کرے تو اس کو بھی روکتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ان کے پاس کیا ہے، کہ کوئی مانگ ہی نہ بیٹھے. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بخل کرتے ہیں، جب لوگوں پر احسان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بخل کرتے ہیں. ہاں جب خود نمائی کا وقت ہوتا ہے تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں. اور نمائش کے مواقع کون سے ہیں؟ ہمارے شادی بیاہ. آپ دیکھیے مہندیوں پر، بارات پر، اور نکاح کے دن، اور پھر اس کے بعد ولیمہ، اور ولیمے کے بعد کی دعوتیں، اور سارے لین دین اور رسمیں. ہر وزٹ پر ایک دوسرے کے لیے شادی سے پہلے اور بعد میں کچھ دن تک جو تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا سنت سے کچھ بھی ثابت ہے اس میں سے؟ اور اس بنا پر نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا. یہ سب اسراف ہے، اسراف جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محرک ہے دکھاوا. تو وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ کتنی زبردست شادی کی اور ویڈنگ آف دا ایئر قرار پائے، اور شاید لوگوں کی واہ واہ مدتوں ہوتی چلی جائے. دور جاہلیت میں بھی ایسی ہی باتوں پر لوگ مال خرچ کرتے تھے، اور آج کی دور جاہلیت میں بھی، جدید دور جاہلیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لیے خوب مال خرچ کرتے ہیں. اس کے برعکس کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہو، یا اسکولوں کی حالت درست کرنے کی بات ہو، یا سڑکوں کی حالت درست کرنی ہو، یا ٹیکس دینے کا مسئلہ ہو، تو کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں. مرد کبھی نہیں کہتے کہ شادی فلاں ہوٹل میں ہونی چاہیے یا فلاں جگہ پر اہتمام ہونا چاہیے اور اتنا سونا ضرور ڈالنا چاہیے. نہیں، یہ سب عورتوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہوتی ہیں جن پر وہ بیچارے مجبور ہو کر چلتے رہتے ہیں. اس لیے آپ نے سٹینڈ لینا ہے. کسی بھی شخص کی دینداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ وہ شادی کے مواقع پر کیا کرتا ہے، اس وقت اس کے خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے، اور نیکی اور فی سبیل اللہ اور خیر اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور خاندان کے لوگوں پر خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے. اس میں وہ دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، دن اور رات کو کتنا دیتا ہے.
اور اس کے مقابلے میں شادی بیاہ کے طور طریقے اس کے کیسے ہیں. یاد رکھیے اللہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بہت سے لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جو ہی شادی کا موقع آتا ہے ساری دینداری بھول جاتے ہیں اور ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا سامنے آنے لگتا ہے. اور پھر عام طور پر بھی غریبوں کو بھی مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. یہاں جس شرک سے منع کیا جا رہا ہے وہ شرک خفی ہے، اور صحیح الجامع صغیر کی حدیث میں آتا ہے کہ شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے. انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے، یعنی ویسے کچھ نہیں دینے والا تھا، لیکن جب دیکھا نا کہ کوئی دیکھے گا، شاباش دے گا، اچھی تعریفی نظروں سے دیکھے گا تو زیادہ دے، اور اگر کوئی شکریہ ادا کر دے تو اور زیادہ دینے لگے، اور اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو جو نیکی کر رہا ہے اس سے بھی باز آ جائے. تو یاد رکھیے اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں، والقلب متوجہ الی اللہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پول کھول دے گا. حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اس کے دل کا حال سب کو دکھا دے گا. اسی طرح جو کوئی دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ بتا دیں گے یہ اس کے عمل ہے جو اس نے دکھاوے کے لیے کیے تھے، اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے. اس لیے بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی نیک عمل میں اور خصوصاً مال خرچ کرتے وقت دکھاوا نہ ہو. یہ بھی ایک شرعی قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. فرمایا وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، کیونکہ یہ سب کچھ وہ شیطان کے کہنے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. یعنی اگر اللہ نے دیکھ لیا تو کافی نہیں. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. اب دیکھیے اس بات پر غور کیجئے، جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. اگر مثلا میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ آج صبح میں نے یہ اور یہ خرچ کیا، آپ سب سے مجھے کیا ملے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو بتا دینا کافی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا سے 7 پردوں میں چھپا کے بھی کوئی کام کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، ذرے جتنی نیکی، ایک ڈاٹ جتنی نیکی بھی ہو، یضاعفها، اسے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ آیت مجھے رلا دیتی ہے کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب، اتنا مہربان کہ ایک ذرے کے اوپر یؤتِ مِن لَّدُنْهُ، اپنے خزانوں سے اجرن عظیما، اجر عظیم عطا کرتا ہے. پھر ہم اس کی راہ میں نہ دیں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں. جب ہم اس کی خوشی کے لیے دیں گے اپنی محبوب چیز تو پھر وہ کتنے گنا بڑھا کر دے گا اس کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اس وقت یہ کیا کریں گے، یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں کو تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے. اس وقت جن لوگوں نے رسول کی بات نہ مانی، انکار کیا، کفر کیا اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. اتنی شرمندگی ہوگی. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا یہ کہ غسل کر لو، یعنی پیریڈز کے بعد غسل کرنا چاہیے. شوہر بیوی کے فزیکل ریلیشن شپ کے بعد غسل ضروری ہے. الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی جہاں نہانے کی ضرورت ہو لیکن پانی نہیں یا بیماری ہے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے.
اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. قرآن مجید میں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے اور ہاتھ کا بعد میں، لیکن تیمم کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کی مٹی کو پھونک ماری اور پھر اس کے بعد چہرے اور پھر ہاتھوں پر ملا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں بناتے ہیں، تان کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نہ مانے، اور اسما غیر مسمعن، سنو نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا رائنا بنا دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا، جس کا مطلب ہے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور آپ سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. یعنی جو شخص دین کا مذاق اڑانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ اس کو دے کر رہے. ہر انسان کے پاس چوائسز ہیں اور شرعی قاعدہ کیا ہے کہ انسان اپنی چوائس شریعت کے مطابق رکھے، اس کے خلاف نہ جائے، کیونکہ وہی انسان کے لیے بہتر ہے. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. سبت والے سے مراد جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھیں، بنی اسرائیل میں سے تھے. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہوئی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کے دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی خود کو نیک سمجھنا اور اپنی نیکی کے چرچے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی ایک ہوتا نا کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے اور پھر کچھ لوگوں کو نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی دشمنی ہے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے قصور، ان کے گناہوں اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت سے مراد بے معنی بے حقیقت چیزیں ہیں، جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی اور خیالی باتیں، یہ سب جبت ہیں. یعنی انہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور یہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونوں کے پیچھے پڑ گئے. اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو ان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو علیہ السلام کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے. جو اللہ کی آیات نہ مانے، شرعی حدود کی پابندی نہ کریں، اللہ کے دیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کو اہمیت نہ دیں، ان کا انجام کیا ہے کہ انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے. جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، ایک کے بعد ایک سکن چینج کر دی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. یعنی اللہ کی حدود کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ایک اور شرعی ضابطہ، کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو. یعنی امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو، حقدار ہو. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یعنی لوگوں کے درمیان عدل سے، انصاف سے فیصلے کرنا، یہ ایک بہت بڑا شرعی ضابطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان عز و جل کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے. یعنی بعض لوگ تو باقاعدہ ڈکلیئرڈ ججز ہوتے ہیں جو عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہر انسان فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو ذہنی ججمنٹ تو ہر وقت جاری رہتی ہے، تو اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی اپنے امراء کی جو تم پر ذمہ دار مقرر ہوں، امیر ہوں. مالی امیر نہیں، حکم کے اعتبار سے، جیسے خاندانی زندگی میں شوہر ہے، مرد ہے. پھر اسی طرح آرگنائزیشن میں جو اس کا ذمہ دار ہے، کسی اسکول میں جس کلاس کے اندر جو ٹیچر ہے یا گروپ انچارج ہے، یہ سب کیا ہے؟ ذمہ دار ہیں. تو جن کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو اور جن پر ذمہ دار بنایا گیا ہو، تو ان کی یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معروف میں اپنے امیر کا حکم مانے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی تنازع، جھگڑا، کھینچا تانی ہو جائے، باہم اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کیونکہ اصل فائنل اتھارٹی وہی ہیں جو کسی معاملے میں فیصلہ کریں. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یعنی سچے مومنوں کے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراً لبیک کہہ دیتے، اور دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے، منافقت اختیار کرتے، تو وہ اس سے بھاگتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. یعنی آپس کے جھگڑوں میں وہ دینی عدالت کے مطابق فیصلہ لینے کی بجائے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو حکم بنانے کی بجائے طاغوت، یعنی جو آپ کے مخالف سردار تھے مدینہ میں، ان کو جو اپنا حکم بناتے ہیں تو ان کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے، ان کو طاغوت کہا گیا یہاں. اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. یعنی پھر بہانے کرنے لگتے ہیں. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، ایک اور شرعی قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے تو اسے چھوڑ نہ دو، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو بتا دیا ہے، نہیں مانتا نہ مانے، جو مرضی کرے، جو اس کا دل چاہے کرے. کیونکہ ہم آج کل کن قاعدوں کے تحت جیتے ہیں؟ اٹس مائی لائف، اینڈ آف دا ڈے اٹس یور لائف، جو تمہارا دل چاہے کرو. یہ نہیں ہو سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا. جب تک انسان کا بس چلے صحیح بات بتاتا رہے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے.
اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. آپس کے اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا جب تک نہ مانے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے درمیان فقہی اختلافات بھی ہوں تو ہمیں اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث سامنے آ جائے تو صحیح حدیث کو لے لینا چاہیے اور اپنے اپنے ائمہ کے قول کو پیچھے کر دینا چاہیے اور اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. یعنی جب انسان سنت کی پیروی کرتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نئے نیکیوں کے مواقع کھول دیتا ہے اور نیکی پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے. یاد رکھیے ایک قدم جو معصیت کی طرف اٹھتا ہے انسان کا، گناہ کی طرف اٹھتا ہے، وہ صرف ایک نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک غلط قدم غلط جگہ پر پڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. عام زندگی سے مثال لیجیے، جب ہم چل رہے ہوتے ہیں اور صحیح چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی چوٹ لگتی، لیکن اگر پاؤں مڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، موچ آ جاتی. پھر کیا ہوتا ہے، بھاگ سکتے ہیں آپ، دوڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کرچز پہ آ جائیں. بالکل یہی حال ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک کے بعد ایک نیکی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے اور ہم اس راستے پہ دوڑنے لگتے ہیں اور ایک کے بعد ایک نیکی ہمارے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی. لیکن جب چلتے چلتے نفس کی خواہش کسی بھی شریعت کے قاعدے کی مخالفت کرتے ہوئے ڈائیورژن پہ نکل جاتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ایک نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جیسے ایک رانگ کال، صرف ایک رانگ کال کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو. یعنی بعض کیسز میں دیکھا گیا کہ کبیرہ گناہوں تک کا ارتکاب لڑکیاں کر بیٹھتی ہیں صرف ایسے مذاق کی دوستی میں. تو اگر انسان سیدھا چلتا رہے اور اگر کہیں بھی تھوڑا پھسلے تو واپس سیدھا ہو، کیونکہ صراط مستقیم پہ چلے بغیر گزارا ہی نہیں، کیونکہ کوئی اور راستہ جنت کی طرف جاتا ہی نہیں، ایک ہی جاتا ہے، دی اونلی ون، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر اس کو چھوڑ دیا اور نفس کی خواہش یا شیطان کے ورغلانے یا لوگوں کے پریشر میں آ کے غلط راستہ اختیار کیا تو جو دین میں کام کیا تھا وہ بھی جائے گا، وہ بھی دھل جائے گا، وہ بھی ضائع جائے گا اور سیدھے راستے پہ چلنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. کیونکہ انسان پھر اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر ڈھیٹ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اچھا اتنے گناہ ہو گئے تو کچھ اور بھی کر لو. انسان لا علم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو علم ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس روشنی کے پیچھے چل پڑنا چاہیے، اس راستے کو اختیار کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر حفاظت فرماتے ہیں. اور جب یہ ایسا کرتے یعنی اللہ کے راستے پہ چلتے، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتے، تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں، یعنی اجر عظیم بھی ملتا ہے. اور یہ ہر وقت انسان کی اپنے نفس سے ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئے. ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کا ساتھ جو پاک نفس، پاک دامن، پاک باز ہوں، جن کی ساری محبتیں اللہ کے لیے خالص ہوں اور جو اس کو خوش کرنے میں دن رات دوڑ پھر رہے ہوں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو.
یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے ایک اور شرعی قاعدہ ہے. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق. ہاں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. یعنی ان کے مقاصد شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے یا باطل قوتوں کے لیے اعلی کار بننا ہوتا ہے، صرف دنیا کے وقتی مفاد کی خاطر. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. یعنی اہل ایمان جب ایمان کا ثبوت دیتے تو شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا، وہ آپ کو پھر پھسلا نہیں سکتا. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی مکی زندگی میں ابھی جہاد نہیں کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی ابھی اپنی اصلاح اور تزکیے کی طرف توجہ دو، اپنے اندر کے ایمان کو مضبوط کرو. اب جو انہیں مدینہ میں آ کر لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں خدایا ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی گئی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر لے گی، پکڑ لے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے سے اس لیے ڈرتے ہو کہ کہیں جان نہ چلی جائے. جان تو مضبوط عمارتوں میں چھپ جانے سے بھی چلی جائے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، اس کو تمہارے چھپنے کی جگہ بھی معلوم ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں. کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت آتی ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے تو سوچئے کہاں غلطی کی، کیا غلطی کی، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی غلطیاں دکھا بھی دے گا. اور جب غلطیاں نظر آنے لگے تو پھر ان کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ کہ بار بار ان کی طرف پلٹیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. بعض لوگ قرآن اور سنت میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا حکم تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے. بھئی قرآن آپ کو کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کہاں سے؟ اللہ سے لے کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور آپ ہی دے رہے ہیں. صرف یہ کہ قرآن مجید میں الفاظ بھی وہی ہیں، معنی بھی وہی ہے. حدیث میں معنی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس تھوڑے سے فرق سے کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دو گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما ہیں، ہم بات مانیں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. یعنی منافق آپ کے احکامات کو نلیفائی کر دیتا ہے، آپ کی باتوں کے خلاف جا کر کچھ اور مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، یعنی آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی اس کی آیات. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلاتے ہیں. کون سی افواہیں؟ جس سے مسلمان ڈسٹرب ہوں، ان کا دل ٹوٹے، ان کا حوصلہ پست ہو. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، یعنی اجر ملے گا اس کو، اور اس کے کہنے سے اگر کوئی نیک کام ہو گیا تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو کیا کرو؟ اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، بیر منیمم کیا ہے اس کو لوٹا دو، ویسا ہی کر دو. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب استعمال ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کون سلام کرتا ہے کون نہیں، اور کون کیسا سلام کرتا ہے اور کیسا جواب دیتا ہے، بہتر جواب دیتا ہے یا ویسا ہی لوٹا دیتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اس نے زمین میں نازل کیا ہے، یعنی یہ نام اللہ کا نازل ہوا ہے، بس اس کو آپس میں پھیلا دو، یعنی اس نام کو خوب رواج دو. جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں جو آغاز کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے. اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے. یعنی آپ بعض اوقات کس لیے سلام نہیں کرتے کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، تو جس کے سلام کا جواب انسان نہ دیں اس کے سلام کا جواب پھر فرشتے دیتے ہیں. اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. ایسا شخص اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے. اگر وہ زندہ رہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اگر فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، بس اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے. بعض اوقات گھر خالی ہوتا ہے تو بھی کر دیا کرے. اور سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سٹنجی، جو سلام میں بخل کرے اور پہل نہ کرے. تو ایک اور شرعی قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ صرف سلام نہیں، سلام میں پہل اور کثرت سے سلام. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، یہ کام لازمن ہوگا. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس بات میں کوئی شک نہ ہو تمہیں. پھر فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ
پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی منافق تمہارے لیے یہی چاہتے ہیں، تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں، اور جب وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کا کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، غلطی سے کر دے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کی جان کی کیا حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا ڈسٹرائے کر دی جائے۔ کبھی آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی جس میں ڈسٹرکشن کی وجہ سے بعض وقت پوری عمارتیں گر رہی ہوتی، پورا شہر ملیا میٹ ہو رہا ہوتا۔ ایسے ایک شہر نہیں، 2 نہیں، سارے کے سارے دنیا کے ختم ہو جائیں، ساری چیزیں ڈھہ جائیں، وہ کم درجے کا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نزدیک کسی کی جان ناحق لینا اس قدر نقصان کی بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ناحق خون، بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا۔ جو شخص کسی کی جان ناحق لے گا، قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ خون اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً کہہ نہ دو کہ تم مومن نہیں۔ ایک اور شرعی قاعدہ ہے، اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں اس سے پہلے تم خود بھی مبتلا رہ چکے ہو، یعنی تم بھی تو کبھی کافر تھے، کبھی تم بھی تو بے دین تھے، اب تم دوسروں کے ساتھ صبر اور حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ایک بہت اہم اصول زندگی کا دیا جا رہا ہے، ایک اہم شرعی قاعدہ دیا جا رہا ہے کہ جو شخص دین میں نہ ہو، جو شخص کسی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے معاملے میں بہت جلدی نہ کرو کہ اسے فوراً سزا دے ڈالو،
اس کے ساتھ صبر سے کام لو، حوصلہ کرو، اور یہ یاد رکھو پہلے تم بھی تو کبھی یہ غلط کام کیا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں ڈھیل دی اور تم نے توبہ کر لی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، یہ بھی توبہ کریں گے. اور خصوصاً اگر کہیں جان لینے کا معاملہ ہو تو ناحق طریقے سے کسی کو مارنا نہیں چاہیے. لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں، دونوں برابر نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جو فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. یعنی بعض اوقات حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک جگہ پر، ایک گھر میں، ایک زمین پر اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی، وہ جگہ چھوڑ دینی ہے. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے، کوئی ایک قدم ہی اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی اجر عطا کرتا ہے. اور ہجرت ایک تو بڑی ہجرت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور اس کے علاوہ چھوٹی ہجرتیں بھی ہیں. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا، تو گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک ہجرت ہے. تو اپنی غلطیوں اور برائیوں کی جن سے آپ خود بھی تنگ ہیں لسٹ بنائیے، اور پھر سوچئے کہ ان کو آپ اللہ کی خاطر کیسے چھوڑ سکتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. ایک اور شرعی قاعدہ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو. قصر نماز کی بات ہو رہی ہے، سفر میں اس کی اجازت ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. قصر نمازوں میں فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، باقی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں، 3 رکعت 3 ہی ہوتی ہے، اور وتر بھی پڑھے جاتے ہیں. گھر کے علاوہ انسان جہاں کہیں جاتا ہے وہ سفر کی حالت ہوتی ہے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر. یہ نہیں کہ گھر سے نکل کر G11 سے آپ H11 آ گئے ہیں تو یہ ہجرت ہوگی اور سفر ہو گیا، ایسا نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے. اب ہجرت اور قصر نماز کے بعد خوف کی نماز کا طریقہ بتایا گیا. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اب تو بڑے مشکل حالات ہیں، اب تو شاید نماز معافی ہو جائے، لیکن اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے. تو پھر عام حالات میں آرام سے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے نماز چھوڑنے والے کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. دین اور دنیا کا کتنا زبردست امتزاج ہے کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑھو، اور خواتین بچے اٹھا کر بھی نماز پڑھیں، کیونکہ خواتین کا میدان جنگ ان کا گھر ہی ہوتا ہے، اور ان کا اپنے نفس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو معاملہ چلتا رہتا ہے وہ کچھ کم درجے کی مشکل نہیں. تو اس وجہ سے بھی، یعنی بچوں کی وجہ سے بھی یا چھوٹی چھوٹی ناپاکیوں کے بہانے کر کے بھی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی.
اور یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. انڈر لائن کر لیجئے اس آیت کو، بہت ہی اہم آیت ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ذکر ہو گیا ہمارا سارا. نہیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سلام پھیرنے کی دیر ہے مصلی سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی کسی ناپسندیدہ چیز سے فرار حاصل کر رہا ہو، بس انتظار میں ہوتا ہے کہ بھاگیں یہاں سے. حالانکہ نماز کے بعد جتنی دیر آپ ذکر کرتے رہیں گے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد کہا گیا جب تک وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا بہت فائدے کی چیز ہے. اور پھر اگر کھڑے ہی ہونا پڑے نماز کے بعد تو کھڑے ہو کر بھی ذکر کرو. کچن میں ضروری کام ہے، بچہ رو رہا ہے، دودھ دینا ہے اس کو، تو تسبیح ساتھ جاری رکھو. وقعودن، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اگر کسی وجہ سے تکلیف ہے کہ تم زیادہ دیر بیٹھ کے بعد میں نہیں پڑھ سکتے اور لیٹنا پڑ رہا ہے، بیمار ہو تو لیٹ کے ذکر کرو. یعنی تسبیحات فاطمہ جو ہیں کم از کم ان کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھو، کیونکہ جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز در حقیقت ایسا فریضہ ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. وقت کی پابندی ضروری ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ڈیلے کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے، ضائع کر دیں گے. تو ایسی صورت میں ہم سب کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر کا بھی سب سے بڑا طریقہ ہے. تو اس لیے آداب اور شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اب آپ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے، اس کے طریقے بتاتے، سفر میں، خوف میں نماز کم کرنے اور نماز پڑھنے کے مخصوص طریقے سکھائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ نمازوں میں ایسے محو ہو جاؤ، اپنی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ تم اپنے دشمنوں کو بھول جاؤ یا باقی کام بھول جاؤ. نمازیں پڑھتے ہوئے باقی طرف بھی دھیان رکھنا ہے، نماز کے اندر نہیں، نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نماز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کیا کرنے والا ہے. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بننا اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، تم ان کی حمایت نہ کرو، کیونکہ معمولی خیانت کا بھی بہت برا انجام ہے. عدی بن امیرہ کندی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں، ڈیوٹی دیں، ذمہ داری دیں، اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے، لوٹائے نہیں، تو یہ خیانت ہوگی. وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کو مختلف آفیسز میں ڈیوٹی ملتی، پھر آفس چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آدھی چیزیں گھر لے جائیں؟ ہرگز نہیں. آفس نے ایک مخصوص شہر میں آپ کو جو فیسلٹی دی اس فیسلٹی کو وہیں تک استعمال کر کے امانت لوٹا کر اگلی ڈیوٹی پر جائیں. اگر آفس کے اندر آپ کو کوئی اسٹیشنری دی گئی ہے یا کوئی بھی چیز استعمال کی تو وہ آفس کی حد تک ہی محدود رکھیں، اس کو پرسنل کاموں میں استعمال نہ کریں اور اسے گھر نہ لے جائیں. اور اگر ایسی غلطی سے ایسا کچھ ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کو ریپلیس کر دیں، واپس لا کر رکھ دیں. گم جائے تو اس کو بھر دیں، ٹوٹ جائے تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں، کیونکہ خیانت کا معاملہ بہت سخت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پل سرات جب کراس کر رہے ہوں گے لوگ تو امانت وہاں پہنچ جائے گی، آگے نہیں جانے دے گی. تو یہاں خاص طور پر سرکاری دفتروں کے ملازمین کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو.
یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو. بہت زبردست معیار دے دیا گیا. یعنی جو کام جو چیز تم سامنے نہیں کر سکتے لوگوں کے اسے چھپ کے بھی نہ کرو. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو یہ اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا. اس نے تو اپنے لیے ایک بہت بڑا پاپ کمایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یعنی منافقین کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یعنی جو وسپرنگ کرتے ہیں، ادھر ادھر چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خیر کی بات انسان کسی سے چھپاتا نہیں، چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی کو کچھ کہے تو یہ بھلائی کی بات ہے. یعنی اگر کسی کی ذات سے متعلق کوئی بات ہو تو اوپنلی کہنے کے بجائے اس کو چھپ کے کہا جائے تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو. خاص طور پر اگر کسی کو صدقہ دینا مقصود ہو تو اس کا نام نہ لیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتا پھرے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. کتنا زبردست شرعی قاعدہ ہے جس میں دین نے ہمیں سرگوشی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. سرگوشی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز، چھپے چھپے باتیں کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے بھی دوسروں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ان کو بھی سلیقہ سکھا دیا کہ اولی کہ یہ ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف مجبوری کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے. اور جب کرو بھی تو کسی خیر اور بھلائی کے ایسے کام میں جس کی واقعی ضرورت ہو چھپ کے بات کرنے کی، ورنہ اوپنلی بات کرو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہر بات کان میں کر رہے ہوتے، ہر بات ٹٹ پٹ ایسی جو دوسروں کو سسپیشن میں مبتلا کر دے، سسپینس میں مبتلا کر دے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. یعنی سرگوشی کو بھی صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا اور کرے گا تو اس پر بہترین اجر پائے گا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر سربستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس حال میں کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ شرک کیا ہے. اس لیے اس پر تفصیل سے لیکچر الگ رکھا گیا ہے کہ ہمیں ڈیٹیلز معلوم ہو کہ کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں تاکہ ہم ان کو چھوڑ دیں. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. یعنی انسانی جسم کے اعضاء کو تبدیل کریں گے بلا ضرورت. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں
تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹال دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے میں دنیا میں بھی انسان کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے اور آخرت میں تو اپنے خاص بندوں کو معاف کرے گا. لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں، زیادہ گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ پکڑتا نہیں. اس کے مطلب نہیں کہ زیادہ گناہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں کیا پتا کس گناہ پر پکڑ ہو جائے، اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. اللہ سبحانہ و تعالی العلی العظیم جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے مخلص بندوں کو، خالص بندوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. لیکن ان کے بھی درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص دوستی سے سرفراز کیا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، سورۃ النساء جو ہے. کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی طلاق سے بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی ہے، اس صورت میں پہلی بیوی بہت ناراض ہو جاتی اور طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی اور ہر دن لڑائی جھگڑا گھر میں ڈالے رکھتی. تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حقوق کی کمی بیشی پر یا تو صلح کر لی جائے، صورتحال کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اور یہی صورت زیادہ بہتر ہے. ورنہ دلوں میں تنگی تو ہے، انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر کرنا نہیں چاہتا. تو ایسے موقع پر مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا. یعنی اگر عورت کے اندر شدید غصہ بھی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، تو اس صورت میں بھی تمہیں اگر اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو، اس کے نان نفقے کا خیال رکھو. اور اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے رخی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے اس پر صبر شکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے ہی کام کرے، ناراضگی کے نہیں. کیونکہ ہر روز کی لڑائی جھگڑا، ہر روز کا فساد فتنہ جو ہے وہ زندگی کو برباد کر دیتا اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان
اس زندگی کی قدر کو پہچانے، صرف دنیا میں اپنے حقوق کی خاطر لڑ لڑ کے نہ مر جائے اور گھروں کو جہنم بنا کے نہ جیے. بعض چیزیں زندگی میں اللہ نے لکھ دی ہوتی اور وہ ہونی ہوتی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے بظاہر ہو جاتی. یعنی بعض اوقات تو عورت یہ سمجھتی نا کہ شاید اس کے اندر کوئی خامی تھی یا کمی تھی یا اس کی اولاد نہیں تھی یا کوئی اور بات تھی تو ایسا کیوں ہوا. اللہ نے جس کا رزق جہاں لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے. اگرچہ یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے، بہت پریشان کن ہے کسی بھی خاتون کے لیے، اور اسی طرح عورت کا یہ رویہ کسی بھی مرد کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنے ذاتی سکون کے لیے اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے اور دوسروں کو معاف کر دے اور دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرے. کیونکہ ایسے مواقع پر انسان بار بار کیا کہتا ہے، میں معاف نہیں کر سکتی، میں معاف نہیں کر سکتی. تو معاف نہ کر کے بھی زندہ رہنا ہے اور معاف کر کے بھی زندہ رہنا ہے. معاف کر کے انسان اپنے سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور معاف نہ کر کے بوجھ لاد کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کیے رکھتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. پھر فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. سورۃ النساء کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ معاشرے میں جب ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو. اور پھر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر 100%، 100% عدل ناممکن ہے. تو یہاں پر اس کا حل بتایا گیا کہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی کمی بیشی پر کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. فرمایا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، ادھر لٹکتا چھوڑ دو. ادھر لٹکتا کا مطلب یہ کہ ہاف میں چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی اگر حالات بہت ہی تنگ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، پہلی بیوی بالکل برداشت ہی نہ کر پائے یا دوسری اس قدر تنگ ہو جائے کہ وہاں رہنا نہ چاہے، تو تعلق ختم کر دو. تو اللہ اپنے وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے کیا چاہتا ہے کہ جو اچھا کام وہ کرے اس کا فوراً صلہ اس کو یہاں ملے. مثلا سوچیے اپنے کسی بھی ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ بس انتظار میں ہی رہے کہ اب فوراً نتیجہ سامنے آئے اور میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے. اب مثلا ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں اس کے بعد، اب نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، دعا قبول کیوں نہیں ہو گئی. کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی ہمارے سے اچھا سلوک کرے. مثلا سورۃ النساء کے کانٹیکس میں آپ نے اپنے شوہر کی خوب خدمت کی، خوب خاطر کی، اس کو خوب خوش رکھا، لیکن آپ کو جواب میں کوئی نتیجہ نہیں ملا. نتیجہ نہیں ملا کا مطلب یہ کہ کوئی اپریسیشن نہیں ملی. اب آپ کا حال کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر تو برداشت کریں گے، پھر پھٹ پڑیں گے اور کہیں گے یہاں تو کوئی خوشی نہیں دیکھی میں نے آج تک. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. صرف دنیا نہ چاہو، ٹھیک ہے دنیا میں بھلائی ضرور مانگو، دنیا میں توقع رکھنی چاہیے، لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ اس توقع پر پورا نہیں اتر سکتا.
تو شرعی قاعدہ کیا ہے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی نظر آخرت کے اجر پر رکھنی چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، نیکی کو جاری رکھنا چاہیے. اب سوچئے کسی بھی ایسے انسان کے بارے میں جس سے آپ کی بالکل نہیں بنتی، جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا صدقہ سب سے افضل ہے جو کسی جھگڑالو ذی الرحم الکاشح ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے جو آپ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے. اس کو آپ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں نا، وہ بعد میں ملے گا نا، ابھی چاہیے نا اس کی اسمائل. نہیں، اس نے اسمائل کرنا سیکھا ہی نہیں. یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ اسمائل کرنا صدقہ ہے، اس کو تو نہیں پتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل تھوڑی ہی دیر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم جتنے ریزولوشن بناتے ہیں ساری خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں. تو من کان یرید ثواب الدنیا، کسی بھی نیکی کا، خواہ کسی انسان کے ساتھ احسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت، دونوں صورتوں میں یاد رکھیے صرف دنیا کے لیے نہیں کیجیے، صرف فوری نتیجے کے لیے نہیں کیجیے. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. تو چاہیے کہ انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. جب تم اچھا کر رہے ہو، کسی سے اچھا بول رہے ہو، تمہارا بول اللہ سن رہا ہے. تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو، تکلیف اٹھا کے اس کے لیے پکا رہے ہو اور اس کے لیے سجا رہے ہو سب کچھ، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے ناموں کو ساتھ ساتھ دہراتے رہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. بندے نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں، نہیں قدر کرتے تو نہ کریں. بندے دے بھی کیا سکتے ہیں مجھے. پھر ایک اور قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ دار ہی کیوں نہ آتے ہوں. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور شرعی قاعدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے. اے ایمان والو، کس سے خطاب ہے؟ ہم سے. کیا کرنا ہے؟ ایمان والے. ہم تو پہلے ہی ایمان والے، ایمان والے ایمان لائیں، ایمان پر ایمان لائیں. جی ہاں، شعوری ایمان لاؤ، وہ ایمان جو تمہارا عمل بدل دے. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور کس پر؟ اور کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. اس پر ایمان لاؤ، اس کی باتوں کو سچا جانو. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. یعنی جب انسان کا اختتام یا اینڈ یا خاتمہ خیر پر نہیں شر پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اچھا کرتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر برا کر لیتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، لیکن فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو. اس لیے جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد پھر نیکی کا موقع ملے یا نہ. اور پھر جو شخص کفر کی طرف پلٹ جائے، نہیں ایمان ہی کو چھوڑ دے اور پھر کفر میں ہی اس کو موت آ جائے، تو ایسے لوگوں کو ہرگز اللہ معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟
تو یاد رکھنا چاہیے کہ فإن العزت للہ جمیعا، کہ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. یعنی انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنی خوشنما چیزیں ہی کیوں نہ لگیں، لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. انسان بعض اوقات اللہ کے دوستوں کی بجائے اللہ کے دشمنوں کو کچھ کام کر کے خوش کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ بینیفٹس مل جائیں، ان سے کچھ عزت مل جائے، ان کی نگاہوں میں مقام بڑا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کو ہم صرف دنیاوی عزت اور شہرت اور پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. سوچیے ان گناہوں کے بارے میں. اور ضروری نہیں کہ پھر بھی عزت مل جائے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وقتی طور پر لوگوں کو عزت دے دیتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری عزت پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اصل عزت جو اللہ کی نگاہ میں وہ پائی جائے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، یعنی قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. مثلاً کسی آپ ایسی گیدرنگ میں گئے ہیں کہ جہاں لوگ دین کے معاملے میں بحث کر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ بلا وجہ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس مجلس سے اٹھ جاؤ، اس کا حصہ نہ بنو. ہاں دوبارہ وہاں بیٹھ سکتے ہو انہی لوگوں کے ساتھ جب وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں، وہ ریلیجن کے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ٹاپک بنا لے اور تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو اپنا ان پٹ دے سکتے ہو. ادروائز جب وہ دین کا اور دین والوں کا اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو تو اس وقت وہاں بیٹھنا حرام ہے. یہ ایک الگ شرعی قاعدہ ہے. اگر تم ایسا کرتے ہو تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم بھی کہے اور پھر اسلام کے خلاف باتیں بنائے. تو ایسا اسلام قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کی سچائی چاہتا ہے ہم سے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان معاملات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی دنیا میں تو کوئی اپنی چتر زبانی کی وجہ سے کسی حق پر ہونے والے شخص کو دبا جائے، لیکن آخرت میں کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. یعنی منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کی زد سے کہیں بچ کے نہیں جا سکتے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. ساری نماز ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. کبھی آپ نے تو ایسی نماز نہیں پڑھی؟ ایک ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا جا رہا ہے نا، کہ جس میں اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے. نماز کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے سارے دنیا کے کام کاج جھنجٹ دھندے چھوڑ کر. لیکن اگر انسان نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ کو کب یاد کرے گا؟ لیکن منافق جو ہیں ان کی خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نماز کے لیے سستی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے منافق کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں پیچھے رہے، مگر یہ کہ جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو. جو مومن بیمار ہوتے تھے وہ بھی 2 لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد آتے تھے.
لیکن نماز پڑھتے تھے. اور منافقوں کے لیے خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، وہ انہیں بہت مشکل لگتی ہے پڑھنی، اس کے لیے وہ مسجد جانے کا اہتمام نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ حاضری لگا دیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لی ہے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور شرعی قاعدہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. حضرت عمر جیسے صاحب ایمان کو اپنے نفاق کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہ ہو، کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے. انہوں نے حذیفہ بن یمان کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 80 منافقوں کے نام لکھا دیے تھے، قسم دے کے پوچھا تھا بتاؤ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں. صحابہ اتنا ڈرتے تھے منافقت سے، اور ہمیں اپنے ایمان کی بہت تسلی ہے. اب یہاں صفات اور خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ منافقوں کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اور ان کی سزا کیا ہے. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے جو پچھلی آیت 142 گزری ہے. نمبر 1، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ ظاہر کرتے ہیں ہم مومن ہیں، حالانکہ ان کو بے وقوفوں کو بھول جاتا ہے کہ اللہ دل کا حال بھی جانتا ہے. دل میں کوئی ایمان نہیں، دل میں اللہ رسول کی کوئی محبت نہیں. اور پھر اسی وجہ سے نماز میں کمزوری ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہو تو نماز کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. اور پھر نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں. لوگ نظر آئے تو لمبی نماز پڑھ لی، ورنہ بس جھٹ پٹ ہی ختم کر دی. اور نماز میں اللہ کو کچھ یاد نہیں کرتے. تو یہ ڈرنے والی بات ہے. ہماری نمازیں بھی کچھ بہت اچھی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہتے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں پر ورک کرنا ہوگا. ہر روز اپنی نماز کو درست کرنے کی طرف کچھ نہ کچھ کیجیے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ ان میں سے جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. 4 شرائط لگائیں گے نفاق سے نکلنے کی. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم کس چیز سے بچیں؟ منافقت سے. منافقت سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمازوں کی پابندی. نماز میں اللہ کی یاد کو اختیار کریں، نماز کو ڈیلے نہ کریں. جمعہ وغیرہ جو ہے مردوں پہ خصوصاً فرض ہے، وہ اس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے. یعنی 3 جمعے کی نماز میں مسجد میں نہیں گیا. جو ابھی آپ کو پڑھایا گیا اس میں جیسے ہسبینڈ وائف کی خوشگوار تعلقات، اس پر ایک لیکچر کی CD موجود ہے، جو لوگ لڑ رہے ہوں ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادتیاں ہیں اور لوگ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں نیک عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی. تو وراثت کی تقسیم فرض ہے. اسی طرح حقوق العباد پر بھی ہے. پھر عقیدہ، کیونکہ بار بار عقیدے کی بات ہو رہی، شرک کیا ہے اس کے بارے میں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات اور معاملات. تیمم کا ایک بہت پیارا سا چارٹ ہے، یہ اگر لگا لیا جائے تو تیمم کا طریقہ آپ کو آ جائے گا اور اس پر جو احادیث وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ جو بیمار ہوں جیسے ہاسپٹل وغیرہ میں جو وضو نہیں کیا جاتا تو بعض اوقات وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کیا سوچ کے وضو نہیں، پاک نہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ وہ تیمم کر لیں. کیسے کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں، ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی کو اڑائیں، دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیریں، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیریں، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں، اور اس طرح تیمم مکمل ہو گیا. اور اس میں دلائل بھی دیے ہوئے. اس کے علاوہ لڑکوں کے لیے کچھ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے ویک ڈیز میں، جس میں 30th جز جو ہے اس کی تجوید، عقیدہ، کلینلینس، صلاۃ، ایٹیکیٹس اینڈ مینرز، مسلم ہیروز اور سپلیکیشنز، ان کے بارے میں ہوگا رمضان میں. اور یہ سٹارٹنگ آن منڈے یعنی 30 جون کو. تو اس کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں
اور ٹائم ہوگا 11 to 1 PM، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی جائے گی ان کو. تو کانٹیکٹ نمبر موجود ہے ریسپشن سے، آپ لے لیجئے، باہر بورڈ پہ بھی لگا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.